عائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں، اس میں جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعات سنا رہے ہیں، اب کچھ نیا لے کر آؤ۔ تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو۔ تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا، وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی، وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں؟ وہ تازہ ہوتے رہیں، تو وہ بار بار سنے جائیں گے، بار بار تازہ ہوں گے۔ جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے، ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا، یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خرد غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا، کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ۔ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں، شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا، کانگڑی پہلوان، تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی۔ حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے
کہ چلے جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا. جاؤ ہمت کرو, اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو, اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی, اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں, ہارون کا, تو ہمیں کوئی حکم دے, ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ. یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر, اتنے تیرے انعامات ہوئے, سب کچھ ہو گیا, لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا, 40 سال تک نہیں یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے, اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا, جب کام آئے تو, اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو, غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار. کہتے ہیں اس کو کیا پتا, اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے, اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا, ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو, تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے, مسکین, پیسے ویسے نہیں تھے, جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے, حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟
غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے, تقویٰ ہے, تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس, تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو, غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو, وہ پھر عالم نہیں ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی, اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے, ان سے تعلق قائم مت کیا کرو. تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں, طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر, اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا, اس کی برکت تھی. کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں, اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے, ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے بارش. اب یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش. بارش کس سے برسوا رہے ہیں؟ اللہ سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں, ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے یہ شرک ہو جائے گا, ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں, اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے, مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس کو نمازی بنانے, گھر سے تو نہیں نکالو, تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے, روزہ خور ہے, جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی. تو ان کو مت کھانے دو, بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو
نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اطمینان ہوگا، کیونکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نعلین شریف کا ایک نقشہ ہے، اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ اوتھینٹک ہو، کوئی سند ہو کہ یہ وہی نعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے، کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے عمل ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، بدعات سے بھی بچنا ہے، پورا متبع سنت بننا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ایک غریبی کے طور پہ، کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا، تو یہ غریبیاں ہیں۔ اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا، لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ۔ جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے، جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو، یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے۔ اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا، ہر چیز سے محبت کرے گا، لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل، یہ چیزیں اس کے بعد۔ اسی طرح منہ مبارک، کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا۔ پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ہم غلام کس کے ہیں۔ اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا، یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، میاں ٹائپ کی، آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا، وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کہ کیوں میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا، اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے۔ میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں، گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی، حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں، وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے۔ اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے۔ اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی؟ شوہر دے گا۔ اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے۔ تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں، ویمن رائٹس ہیں، کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں، اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو، کوئی آرڈر نہیں چلے گا۔ آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت، بولو نا، نہیں۔ شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے، تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں، اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا۔ آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ، بہت ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا، اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے۔ ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ، شوہر کی اطاعت عورت پر، آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، منہ سے بول لیں، اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں، یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے، اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں، مانیں اس کی ایک بھی نہیں۔ لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو، اللہ کو اگر آپ مانتی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ، بولو نا، زیادہ دی۔ گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو۔ تو
تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات بولو نا نہیں. ہاں صلہ رحمی، قطع رحمی نہیں. ماں سے بات پر پابندی لگائے، یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں، اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا، بہنیں بھڑکا رہی ہوتی، میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے. شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو، تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے، پابندی بولو نا لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی، وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. شوہر کے لیے نہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ، نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں، وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی، خواتین کو دو چار باتیں کر کے ایک دو باتیں پھر اور کروں گا، کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو، یہاں پڑھانا ہے، یہاں نہیں پڑھانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بننا ہے، فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی. رائے ضرور دے گی، اس کو پورا پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے. لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ، نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا، تیسری بات، اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے، بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے، چاہے تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، آٹھواں ہو، چھٹا ہو، دسواں ہو. نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں، بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے، اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا، اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے، آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ، وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں، میری تنخواہ اتنی، اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل، کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا، تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار، درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو، اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو. اب آپ مانیں اس کی بات. اس نہیں جی، پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں، جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں، میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا، ساس کا فون آیا، وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے، ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے، میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی؟ میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے، آدھی میری ہے، آدھی فیس آپ دیں گے، آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار، واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے، پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد. فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے، سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا.
تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا. پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی اس سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آ کے, وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنے اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام. اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہا ہا ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتا نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا, یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے. وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو, باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے,
اب آپ بتاؤ پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے وہاں جا کے, گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں تو, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے, وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے, وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا, ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے. صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یہ آج دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے, ابے تبے سے بات, تمیز نہیں ہے, کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا, لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو سانسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں, جو سن رہی ہیں وہ نہیں, وہ تو بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض سانسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی, اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی, یہ نہیں آتی, وہ وغیرہ وغیرہ, فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے, یار ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو, بتا دو, عزت دو, یار تمہارے گھر کا فرد ہے, رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا, تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے, اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی, جو بتاؤ کیا جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے, یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی, کروں گی نہیں. تو یہ اسٹائل چل رہا ہے.